السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، اللہم صلی وسلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بارک اللہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جس دور پہ دنیا تھی نازا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اے رس گلیو چپ کر جو، ان کوئی بھی نہ بولے. یہ آپ ونڈ وڈیا لائی کھڑے ہیں، ذرا انعامات ملیں. اللہ تھوڑی قسمت کرے تو چپ کر جائے. ان بولیا جناب. جس دور پہ دنیا تھی نازا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. اور یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسطے خاتے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت دے غمخار، میرے اور تساں دے دلہ دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ معظموات خاتے. محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، متخرات، موقرات، پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت کے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے اور میرا تہاڈا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعائے اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری بالخصوص علاقہ برد جید علماء کرام و خطباء دام و مدرسین کرام دی تشریف آوری اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص فضیلت الشیخ خطیب و مدرس مسجد ہدایت محترم المقام عزت مآب جناب قاری محمد رمضان صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقاء معاونین منتظمین ذمہ داران انہاں نے بڑی محنت بڑی محبت اور پیار کوشش اور کاوش جستجو دے نال آج دے خوبصورت پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب دی محنت کوشش کاوش پیار محبت اور انہاں دے جماعتی رفقاء دا تعاون اور انہاں دی دلچسپی اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ حضرات جس طرح تمام ساتھی اس بات کو بخوبی آگانے کہ آج دے یہ پروگرام جو عظمت قرآن اور شان قرآن دے مقدس پاکیزہ متخر اور افضل اعلیٰ اچھے اور سچے عنوان تے منعقد ہو رہے ہیں اور آج دے پروگرام دے انعقادی غرض و غائد حضرت قاری صاحب دے کولوں بچیاں نے قرآن پاک میں پڑھے ہے یاد کیتا ہے دعاواں یاد کیتیاں نے اس بچیاں دے انعامات دی خوشی اور تقریب دے اندر آج دے پروگرام دے انعقاد ہوئے ہے۔ میں نے بچیاں نو مبارکباد پیش کرنا اور انہاں بچیاں دے والدین نو بالخصوص استاد محترم نو میں مبارکباد پیش کرنا اور میری دعائیں اللہ اس قرآن پاک دی خدمت دا صلہ قرآن پڑھانے دا صلہ قرآن پڑھنے دا صلہ اللہ قرآن سکھن سکھان دا صلہ اپنے نبی دی حدیث فرمان دے مطابق دنیا آخرت دی عزت نال مالا مال فرما۔ علی بولے آجے اور علی بولو۔ حضرات میں یہ سمجھنا میرے جیسے کم علم کم عمل اور طالب علم انسان دا علماء دے سامنے خطباء دے سامنے اور شیوخ کرام دے سامنے بیان کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج دے سامنے دیا جلایا جائے۔ میرے تو قبل فضیلت الشیخ عظیم مذہب سکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمن طارق صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی جاندار شاندار مدلل و مفصل گفتگو فرما چکے نے۔ علماء کرام دے کولوں تجھی خطابات بیانات دروس قرآن وعظ و تبلیغ تقریر اور وصیت نصیحت سماعت فرماندے رہندے ہو۔ میں سمجھنا پڑھن پڑھان دی سکھن سکھان دی کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ میں نے دونوں عمل کرنے والا بنا دے۔ حضرات میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کے کوشش کروں گا توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات دا کچھ چانس بنے یا نہ بنے۔ زندگی دا کوئی اعتبار نہیں تے سما دا کوئی بھی بھروسہ نہیں تے سارے اللہ دے حضور دعا فرماؤ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو آنو فائدہ نہ ہوئے
بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و حدیث کی روشنی دی اندر عصمت قرآن اور قرآن پاک دی تعلیم و تربیت فوائد اور مقاصد حوالے نال کو چند باتاں تواڈیاں سماعتاں دی نظر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی قیمتی دعا کرن لگا، اگر میری دعا دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے تو محبت نال یقین کامل نال دعا کرنا۔ اللہ فتنہ دا دور آزمائشاں دا دور الہی افراتفری دا عالم ہے۔ میں ان حالات دے اندر اپنے بھائیاں ساتھیاں بزرگاں ماں بہناں بیٹیاں واسطے دعا گوہا، اللہ عرض گزارا درخواست گزارا، اللہ سانو سارے آنو زندگی شان والی دینا، قرآن والی دینا، اللہ موت بھی شہادت ایمان اور قرآن والی نصیب فرما دینا، کہہ دو آمین۔ حضرات، آج امت مسلمہ جن حالات تو دوچارے مسلمان جس قدر پریشان نے، خار نے، رسوا نے، مجبور نے، مقہور نے، بے بس نے، بے کس نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ تے وقت نہ آیا ہوئے۔ لوگو اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے دیکھئے، میری ملت دا نوجوان پریشان ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی پریشان ہے۔ مولانا پریشانیاں جانی چھڑ دیا، کاروبار نہیں ملتا، بزنس نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی۔ حضرات روٹی تو تنگا، ایک وقت ہویا کردہ، ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھانے والے، لیکن حضرات آج یہ صورتحال ہے، مال و زردی فراوانی، دولتی ریل پیل، دنیا دا ساز و سامان، دکان اور مکان، حضرات زمینہ سونا اگل دیا پہیاں نے، حالات انہیں ٹائٹ نے کہ جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے بولو پوری پہندی، بولو تے صحیح، اور اولی بولو، نکے نہ بولے جے وڈے بولے آجے، جے سمجھ آئے تے بولے آجے، جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پوری پہندی نہیں۔ حضرات محترم، اگر میں مسلمانہ دی ذلت دی علت بیان کرا، اگر مسلمانہ دی تباہی بربادی اور پریشانی دی وجوہات میں بیان کرا تو کافی طرح ٹائم درکار ہے۔ میں ایک سبب عرض کرنا چاہنا، علماء کرام تشریف فرمانے بات بڑی ذمہ دارانہ کرن دا دیہا، لوگوں سنیے، اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا، جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے، اور جڑی قوم قرآن دی تعلیمات کو دور ہو جائے، جڑی قوم قرآن دے ترجمے تفسیر معانی کو دور ہو جائے، اور جڑی قوم قرآن دا نفاذ نہ کرے، اور جڑی قوم قرآن پاک دے عمل نہ کرے، سنیے، جڑی قوم قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے، واللہ وہ قوم کدی عزت دی زندگی بولا پا سکتی، اور بولو او قوم کدی سکون دی زندگی پا سکتی۔ میں گل کولنی کہندا، آئیے اللہ دا قرآن بھی پڑھا اور نبی علیہ السلام دا سچا فرمان بھی سناوا، انشاءاللہ مزید گل واضح ہو جائے گی۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ اچھا تے بند کر دیو، پھر انہوں نے سنانا پہنجی سنا لینے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اچھی بولو۔ میں شروع اندر بڑی مدبانہ عرض کر دیا، میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی میرا مطالبہ نہیں، ایک کوئی عرض ہے، ایک کوئی درخواست ہے، میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے گا، راج راج کے تے گاجواج کے درود پاک پڑھے آجے۔ ایک میری اپنی ایک لگن ہے، ایک اپنا میرا پیار ہے، ایک اپنی نبی پاک عقیدت ہے، محبت اور مودت ہے۔ حضرات درود تسی پڑھو گے انشاءاللہ تھکاوٹ میری لے جائے گی، درود تسی پڑھو گے میں نے حوصلہ ملے گا، تقویت ملے گی، انشاءاللہ میں اللہ دا قرآن سناواں گا اور نبی پاک دا فرمان سنانا۔ شیخ صاحب آجو رہن دو، ٹھیک ہے آجو ایک اور
مشری صاحب چلے گئے، اللہ خیر کرے، توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کچھ بولو، شیخین کریم ہیں صاحبین تسی ارا جو تھے حضرات رات یارنا سنیے، میں قرآن دی گل کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، توجہ کیجئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ حضرات قرآن کریم دا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اگر میری زبان دے یقین نہ ہوئے حضرت قاری رمضان صاحب کو پوچھ لینا، قاری سلیم ساجد ربانی صاحب کو پوچھ لینا، حضرت پروفیسر صاحب تشریف فرمانے، آصف الرحمان صاحب تشریف فرمانے، مولانا معین الدین صاحب تشریف رکھ دینے، شیخ فیاض بھٹی صاحب نے، قاری نواز ساجد صاحب نے، دیگر علماء موجود نے، اللہ توفیق دے وے، پڑھئے پوچھئے، اللہ دا قرآن ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے، اعلان کر دیجئے دنیا اندر زندگی گزارنے والوں، جڑا بندہ اللہ دا ذکر کلا اعراض کر جائے گا، اللہ دا ذکر کلا منہ پھیر جائے گا، اللہ تعالیٰ دا ذکر کلا اے دوری اختیار کرے گا۔ آئیے لوگوں میں محبت رن پیغام دینا چاہنا، ویسے ہر وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واتے کیتا جائے، جڑا عمل اللہ پاک دی محبت حاصل کرنے واسطے کیتا جائے، اللہ پاک دے نیڑے ہونے واسطے جڑا عمل کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر آکھیا جاندہ ہے۔ میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، حضرات علماء موجود نے، میں قرآن کریم دی نص بات درد کرا، سنیے ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے، اے بولو قرآن اللہ دا، بولو بولو قرآن اللہ دا، ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے، لوگوں نے نماز دی پابندی دی ادائیگی بھی اللہ دا ذکر ہے۔ میں دلیل پیش کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طہر دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم اپنا ذکر رکھیا ہے۔ آئیے قرآن ایک اور مقام سماعت کیجئے، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیہ مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگ نماز تے قرآن اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے بات شاڑ کر کرنا چاہنا مسلمانوں ہے، ایک قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ ہن گردرہ تیان نہ سنیے، اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے، اعلان کر دیا کہ لوگوں جنہ بندہ اللہ دا ذکر کلا دور ہو جائے گا۔ یہ میں ترجمہ کر دینا چاہنا، سونے اعلان کر دے او جنہ بندہ نماز کلا دور ہو جائے گا، ایک قرآن کلا دور ہو جائے گا۔ اللہ دا قرآن نماز کلا دوری دا نتیجہ ہے، قرآن کریم کلا دوری دا نتیجہ ہے، نماز دی چوری دا نتیجہ ہے، قرآن پاک نو چھوڑن دا نتیجہ ہے۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ آقا
کا سونے ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اگر میں اپنی بات تے کلوز کر دیں میرا موضوع کمپلیٹ ہو گیا جے۔ جرا قرآن چھوڑ دے وے، جرا بندہ نمازاں چھڑ دے وے، اللہ میں کیڑی کیڑی گل کراں۔ ایک اور بھی گل کرنا چاہنا سونیا، ایک قرآن دی تلاوت کرنا تے پڑھنا اے بھی ایمان ہے، اے بھی ایمان ہے۔ اور سنو نمازاں دی پابندی کرنا بھی بولے نہیں دے ہاں ایمان ہے۔ اگر میں ایویں گل کہہ دیا تے غصہ نہ کریا جے۔ جرا بندہ قرآن کو دور ہے، جنہیں قرآن تعلق توڑے، جنہیں قرآن چھڑے، جنہیں قرآن پس پس ڈالے، جرا نمازہ دا چور ہے، نمازہ دا ڈاکو ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ گل بڑی بڑی کیتی ہے، میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب کاری صاحب کہتے ہیں مٹھی مٹھی کرے آجے، میں کہا جی میرے بہت کی مٹھیاں دی والا کو نہیں آندہ، میں اللہ دے قرآن دی چوکی داری کران گا، نبی پاک دے فرما دی چوکی داری کران گا، پھر پاویں میں نے بلائے دے پاویں نہ بلایا دے۔ حضرات پاند کی تا گل توڑے کچھ پلے پانی ہے۔ حضرات اللہ غصہ نہ کرے آج، اللہ دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ ایمان والے نے اللہ سن ایمان دے دے بولو اور اولی بولو۔ حضرات عرض کرنا چاہنا ذرا بندہ قرآن کو دور ہو جائے، وہ بندہ ایمان کو محروم ہے۔ ذرا بندہ قرآن چھڑ دے وے، قرآن پاک کو دوری اختیار کرے، قرآن دی پرواہ نہ کرے، او دے ایمان دی پرواہ کوئی نہیں۔ ذرا بندہ نماز دی پرواہ نہ کرے، بولو او دے بھی ایمان دی پرواہ بولو۔ نماز دی پابندی کیے بولو یار، نماز دی پابندی کیے ایمان ہے۔ یہ تے بئی مانا دے کران دے کار آباد جے، بئی مانا دے ملہ دے ملے آباد دے، ہر کار میں ایک ایک دو دو بابے رکھے نے نماز پڑھنے واسطے، باقی سارے منڈ پارٹی نے چھٹی ہے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ صحیح دسے آ جائے واللہ اگر نوجوان بھی بزرگ بھی سارے مسلمان اگر مساجد رخ کر لین مسجدہ تنگ پہ جان گیا، جگہ نہ ملے نمازہ پڑھنے واسطے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، عرض کر رہے ہیں سونے آئے، اے نماز دی پابندی قرآن دی تلاوت کرن دینا اللہ عزت سکون دے گا۔ میں دلیل پیش کرا سنی اللہ دا قرآن ہے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے، اعلان کر دیو کہ لوگو اگر اطمینان ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا، اللہ دے ذکر نال ملے گا۔ یہ ایویں ترجمہ کر دینا چاہنا کہ لوگو اگر سکون ملے گا قرآن دی تلاوت نال ملے گا، اگر چین ملے گا قرآن دی تلاوت نال ملے گا، برکتہ ملن گیا قرآن دی نال محبت دی وجہ تو ملن گیا، اگر اللہ دنیا آخر دی کامیابی دے گا اللہ دے قرآن دی وجہ تو دے گا۔ میں سی مسلم دی حدیث پڑھا توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگو اللہ قرآن دی وجہ تو عزتاں تا کر دیا کر دینے۔ سنیے آقا دا فرمانے کے لوگو ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھانے والے، ایک قرآن پاک دا ترجمہ یاد کرنے والے، قرآن پاک دا نفاذ کرنے والے اور قرآن دے مطابق فیصلے کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگو جنہ لوگاں دا پیار قرآن نال پہ جائے گا اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ قرآن دے قریبہ سونیا قرآن پڑھ آپ پڑھیا کر بچنوں پڑھایا کر اور میں محبت نہ کہا کرنا توجہ کرنا میں تو کہا کرنا حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی لا جواب نو تو لا جواب رہنا دی حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی توجہ کرنا اور جس دن دا پڑے آئے رب دی قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو اللہ تین بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے دے اور جس دن دا پڑے آئے رب دی قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دی کسے کہانیاں چھڑ دے سونے آئے ناول پڑھنے چھڑ دے ڈائجسٹ پڑھنے چھڑ دے اور چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی آئیے محبت جملے پیش کرنا چاہنا ہے نبی دے صحابہ جانو جان تمہیں پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ جانو جان تمہیں پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے وہ جنتی نواب نے وہ جنتی نواب نے نواب رہنا دی وہ جنتی نواب نے نواب رہنا دی حضور دا جواب نے جواب رہنا دی توجہ کی دیئے قرآن نال پیار کر بڑی وڈی گل کرنا بڑا وڈا پیکج دین لگا ایک قرآن نال پیار کر نبی دے فرمان نال پیار کر اللہ دے مقدس کتاب دا حیا کر نبی پاک دے خطاب دا حیا کر کی فائدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دن ہونا ہے توجہ فرمانا اور جس دن حشر دا دیہاڑ آونا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا اگر قرآن دا حیا کریں گا تا سواد آئے گا اللہ 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 اور جس دن حشر دا دیہاڑ آونا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا آقا جی کی فرمان گے اللہ جی اینے میرے امتی حساب رہنا دی اینے میرے امتی حساب رہنا دی لا جواب نو تو لا جواب رہنا دی حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی اللہ اللہ نہ توجہ کی دیئے چمباتی چمبیلی اور پھل بے شمار نے تاؤ تائے سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہنا دی
پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی عزت دی گل کر رہے ہیں آئیے توجہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے حیدرہ گوڑے چھاڑ نہیں دیں دے جے کچھ دیر واسطے چھاڑ دو انشاءاللہ توڑے گوڑے تو میں ذمہ دار ہاں اللہ دی توفیق نے گوڑے پورے ہونے پریشان نہ ہویا جے اللہ تنہیں سلامت رکھے حضرات رضا کرنا چاہنا ہے نبی پاک دا فرمانے عظیم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما لوگوں ذرا توجہ سماعت فرماؤ آقا دا فرمانے کے صحابہ اللہ قرآن دی وجہ تو عزتاں تا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو برکتاں تا کرے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شان دے مقام عطا کرے گا آئیے میں سی مسلم دی حدیث پڑھا توجہ فرمانا پیارے ابی حریرہ سارے کہو رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی توجہ کر رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ و ارضا حدیث پاک بیان کر دینے اور لوگوں سے مسلم دی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَا اِجْتَمَا قَوْمٌ توجہ وَمَا اِجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَلُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ بڑی پیاری حدیث ہے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ سبحان اللہ آقا دا فرمان صحابہ جدہ کسی مسجد دی اندر کسی جامعہ دی اندر کسی ادارے دی اندر آقا دا فرمانے کے لوگوں کچھ لوگ جمع ہو گئے ایک قرآن سننے والے قرآن سنانے والے قرآن سکھن والے قرآن سنانے والے قرآن سمجھن والے قرآن سمجھان والے قرآن دا ترجمہ یاد کرنے والے قرآن دے معنی یاد کرنے والے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ایک قرآن پڑھان دا نتیجہ قرآن سکھان دا نتیجہ نزلت علیہم السکینہ اللہ زندگی سکون والی عطا فرما دیا کردہ یہ میں نہیں کہندہ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے فرمایا ہے اللہ قرآن دی وجہ تو زندگی سکون والی دے گا کیوں دی اللہ زندگی اور تاریخ نے بھی گل ثابت کی تیجے تو سن بھی مشاہدہ کیتا ہونے اے ماشاءاللہ میرے علماء مجاہدین ذمہ داران تشریف فرمانے اور سنیے توجہ میں کسے تے اعتراض نہیں کردہ میں تے گل کر لگا قرآن پاک دی اللہ تیری عصمت و صدقے دعویٰ تو اپنے نبی دا فرمان کیویں سچیاں ثابت کیتا ہے اللہ تیری عصمت و صدقے دعویٰ تو نبی پاک دی حدیث نے کیویں سچیاں کر کے دکھایا ہے اور ویروں ساتھیوں بھائیوں بزرگوں اپنے معاشرے وچ نظر مار کے دیکھ لے آجے توجہ کرنا اگر مظلوم ترین طبقہ اگر نظر آئے گا تو علماء دا نظر آئے گا مسجد امامہ دا نظر آئے گا اور جنہ دی مہینے دی تنخواہ کسے دی 15 20 25 شاید کسے دی 30,000 تنخواہ ہوئے گی تو سارا دیکھیا ہونا ہے اس مہنگائی دے دور دی اندر یقین کا روزانہ دا 3-4 ہزار روپیہ روزانہ دا خرچہ ہو جایا کردہ ہے ایک امام پاک دی تنخواہ مہینے دی 30,000 ہے ہاں امام صاحب نے پوچھ لیا جے امام صاحب کنہ کو سیلری مل دیئے منتری کنہ کو وظیفہ مل دائے جی الحمدللہ فی 25,000 مل جایا کردہ ہے حضرت جی بچے کنے کہتے بچے 5-6 نے الحمدللہ گزارا کیویں ہوندہ ہے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ دا شکر ہے پیسے مک دے ہی نہیں انہیں ہے کہ نہیں بولو کدی خطیبہ نے ہڑتال نہیں جے کی تھی کدی مولویہ نے کھپ نہیں دے پائی کدی روڈ بلاک نہیں سمجھ آئیے
کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خطیبہ نے اتفاق کو اتحاد کر کے خطیبہ تے مولویہ تے امامہ تے کاریہ نے کمپرومائز کر کے روڈ بلا کیتا ہوئے تکھپ پائی ہوئے جی میری تنخواہ بدنی چاہی دیئے 10 15 20 دہاتے گزارا الحمدللہ بڑا سونا ہوندہ پہ آئے جی سنو تے کسے ذمہ دار نو دیکھ لی کسے بڑے ملازم نو دیکھ لی حضرات پوچھی کسے بڑے کولوں جناب کی صورتحال ہے جی بالکل ٹھیک ہے گزارا کیویں ہوندا ہے منتھلی کتنی تنخواہ کہندا 1.5 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ تے بیگم کہندا لاکھ روپیہ او بھی لے آندی ہے اور کہندا لاکھ روپیہ اتوں بھی آ جاندا ہے سمجھ آ گیا جناب کہتا 1.5 لاکھ میری تنخواہ ہے لاکھ روپیہ میری مسز دی تنخواہ ہے تے لاکھ روپیہ یہ اتو فضل ربی بھی آ جاندے ہور کہندا 8-7 ڈنگر بھی ہے نے ہور کہندا 2 دکاناں بھی نے وہ بھی رینٹ دے دتیاں نے ہور کہندا سائیڈ بزنس بھی ہے وے ہاں جی کوئی ٹیوشن سینٹر بھی کھولے آئے تے بچے کہندا بچے تے 2 ہی اچھے گزارا کیویں ہوندا ہے کہندا ذرا جی تانوں پتہ ہی ہے مہنگائی نے لک توڑ دیتا خرچے پورے ہی نہیں ہوندے تسی دیکھیا ہونا ہے کوئی خودکشی کر کے مردا ہے کوئی پھندا لے کے مردا ہے کوئی گولیاں کھا کے مردا ہے کیوں ایویں ہے کہ نہیں بولو منو گے تسی دیکھو گے واللہ یہ سکون اور یہ برکت اور یہ چین یہ راحت اور یہ عزت اللہ دے قرآن دی وجہ تو ہے میں بھی یہ دعوت دینا چاہنا آئیے قرآن دے قریب ہو جائیے قرآن نال جڑ جائیے خود قرآن نال جڑ جاؤ اپنے بیٹیاں نو انہاں کلیاں تے پھلاں نو قرآن نال جوڑ دیو اللہ دی عزت دی قسم ہے اس قرآن نال محبت دی وجہ تو اللہ دنیا آخرت دی عزت نال مالا مال فرمائے گا اور میں تو کہا کرنا ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی سبحان اللہ تو شیوخ رسینہ قسمت الجباری فی رسی بڑے راضی ہیں اللہ تیری وانڈ تے راضی ہیں تقسیم تے راضی ہیں ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جھیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی توجہ فرمانا لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزارہ آیتان دی سانو تلاوت ملی حشر دادن سفارش شفاعت ملی اے نور قبراج بل محتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دتا جا گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اور توجہ کیجئے محبت دی گل کرنا چاہنا انہیں بچن سرپرائز پیش کرا اللہ اللہ اس دے حافظ تے کاری دی کیا شان ہے جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی اور میں دعا کر لگا آمین آکھیا دے آمین آکھیا دے بڑی محبت والا جملہ پیش کرا دعائیہ کلمات نے اللہ آخری جد گڑی آوے حرم مسلمان دی لب دے جاری تلاوت ہو قرآن دی اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دیں موت آ جائے اللہ قرآن سن دیں موت آ جائے یار آمین تے کہہ دے ہو
ہونے نہیں آئے گی، جدو آنی ادو ہی آنی، کہہ دو نا آمین۔ آخری جد گڑی آوی ہر مسلمان دی، لبت جاری تلاوت ہے قرآن دی، ایویں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی، پیر ڈولے نج پلسرات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ قرآن نال محبت دی وجہ تو عزت عطا کرے گا۔ میں محبت دا پیغام دینا چاہنا، جڑ جائیے قرآن پاک نال، اپنا تعلق قرآن مضبوط کر لیجئے، اپنے بچہ نے قرآن نال جوڑ دیجئے۔ اللہ دی جدی قسمیں اور جڑے بچے قرآن نال جڑ جاندے نے اللہ انہوں ضائع کردہ۔ بولو شیخ ہے، ان کسی نے بندہ پیغام دے دینا، اگر دعوت دے یا میسیج دے دے، یار اپنے پتر نے حافظ بنا لے، اپنے بیٹے نے قرآن دا قاری بنا لے، تی عالم بنا لے، دین دا دائی بنا دے۔ اگر پولا جا منہ کر کے کہیں دا قاری صاحب، پروفیسر صاحب، میرا دل کردہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میں بھی چاہنا میرا بیٹا قرآن دا قاری بن جائے، پر ڈارے آ کہ کھاواں گے کتوں۔ سن دے رہے دے جنا اے جی کتوں کھاواں گے؟ میں کہا منہ بچوں۔ اے نہیں کی کھاواں گے؟ میں کہا روٹی کھاواں گے، بکرا کھاواں گے، کٹے کھاواں گے، چاول کھاواں گے، برنی کھاواں گے، پھیرنی کھاواں گے، اور کی کھانا ہے؟ اے جی کی کھاواں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ایک پاسے تے اے اعتراض ہے، تو سنیا ہونا، تو دیکھیا ہونا ہے، حضرت جی میرا بیٹا حافظ بن جائے گا تو روٹی روزی دا مسئلہ بن جائے گا، تو دوسرے پاسے کوئی دو چار بندے رل کے بہ نہ جان، پتہ کی گلا کر دینے، یار سمجھ نہیں آندی مولوی کھاندے پڑھانے کیوں نہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ اے جی میرا پتر کی کھائے گا؟ تو دوسرے پاس کہنا مولوی ہے کھاندے بڑھانے۔ اللہ اکبر۔ تینے کنے کیا ہے؟ یقین جانو مولوی کدی پکھا نہیں جے مریا، کدی پکھا جدو مریا اوور لوڈ ہو کے مریا ہے۔ ہاں ایک گل پلے مان لو۔ ہاں میں کہنا اپنے بچہ نے قرآن نال جوڑو، اللہ دی قسم عزت عزت ہے، دنیا دی عزت، قبر دی عزت، آخرت دی عزت۔ آئیے میں گل کلوز کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ قرآن دی وجہ عزت عطا کرے گا، وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ قرآن و چھوڑن دی وجہ تو سلیل و خار کر دے گا۔ مشہور جے گل کیتی سی، اے پریشانیاں، اے تنگیاں، اے مصیبتاں، اے جناب افراتفری، بد امنی، بے چینی، اے قرآن پاک کو دوری دا نتیجہ دے۔ ایک حدیث ابن ماجہ دی سن لو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَمْ، توجہ اے گل پلے بنیا دے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمادا صحابہ، جس قوم دے لیڈر، سنیا دے، جس قوم دے لیڈر، کوئی جس قوم دے حکمران، جس قوم دے ذمہ داران، جس قوم دے سربراہ اور جس قوم دی عدلیہ، جس قوم دے جج ایک قرآن پاک دے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ قوم خانہ جنگی دا شکار ہو جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جب اس قوم دے حکمران نا قرآن پاک دا قرآن نال وفا نہیں نہ کریں گے، آپس میں لڑ لڑ کے مر جان گے۔ تماشا بھی دے پہ ہو کہ نہیں؟ بولے نہیں دے ٹھلے جے بول دے پہ جے، لگتا تو اڑے علاقے جے بڑا امن ہے۔ ہاں جی
پوری دنیا نے تماشا ویکھن رہی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. 5 کو ادھر بیٹھے نے کہندہ یہ لٹ کے کھا گئے, یہ ہڑپ کر گئے, یہ جناب کھو گئے. وہ جار بیٹھے نے کہندہ انہوں نے کرپشن کی تھی, انہوں نے ٹوکا مارے ہیں. وہ کہندہ انہوں نے جناب اللہ معاف فرمائے انہوں نے یہ کر دیتا وہ کر دیتا. ادھر جار بیٹھے کہندہ میرے کو لے دیا ہے ساریاں گندیاں ویڈیو نے. کہندہ اللہ میرے کو لے دی آڈیو موجود نے. کہندہ میں تصویرہ رکھیاں نے, پکچرہ رکھیاں نے, ایک دوسرے نے گندہ کر رہے نے, نگیاں کر رہے نے, ایک دوسرے نے ذلیل کرنے چکرا دے اندر. یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ بربادی, یہ تباہی, یہ پریشانی. حضرات اللہ دی عزت دی قسمیں ایک قرآن پاک را غداری دا نتیجہ ہے. اگر انہاں حکمرانہ نے قرآن الوفا کیتی ہوندی اور قرآن پاک دا نفاذ کیتا ہوندا, واللہ آج اے ذلت دا منہ نہ دیکھنا پیندا. بولو قرآن نافذ ہے, بولے نہیں جے, اب بولو تو صحیح. قرآن تھانے تے نافذ ہے, کچہریاں تے قرآن نافذ ہے. اب بولو کدی ججہ نے قرآن دی گل کیتی ہے, اور کدی اینا کالے کوٹاں والے وکیلہ نے قرآن دا کدی مقدمہ لڑیا ہے. اب بولو اور اینا کدی حکمرانہ نے قرآن دی گل کیتی ہے. اینا تے کرما لڑنا پڑھنا ہی نہیں آندا. نیٹ پر ہے پہ پوچھو علماء دے کولو کلو واللہ نہیں آندی, کلو واللہ نہیں انہوں آندی. وہ جو مسلمانہ دے لیڈر نے اور ساڑھے پھر نمائندہ بنن گے. آج کل انہیں کوٹ شوٹ اپنے کس لینے, ہاں بوٹ شوٹ انہوں نے پا لینے. آج کل انہیں جیکٹا جگٹا سدھیاں پدریاں کر لیاں نے. ساڑھے مردہ بھی بخشان گے, ساڑھے بچے بھی آگ جناب پڑھان گے, بڑا سارا سبت باغ دکھان گے, اور سارا ٹرک دی بچی پیچھے لان گے. اور لگو گے لگے پہنے مسجد رہ کے وعدہ کرو انشاءاللہ اسی اسے بندے نال وفا کرے گے جنہیں اللہ دے قرآن دا حیاء کرے گا, نبی دے فرمان دا حیاء کرے, کوئی بھی کیوں نہ ہوئے. جنہیں قرآن دا حیاء نہ کرے اور جنہیں نبی پاک دے فرمان دا حیاء نہ کرے, ساڑھا کچھ بھی ہو لگ دا, ساڑھا پیو بھی کیوں نہ ہوئے. نہیں ایسے ساتھ دینا ہو دا, سنو اللہ دے قرآن دا احساس نبی پاک دے فرمان دا حیاء ہے. بھائیو آئیے قرآن پاک واسطے کچھ نہ کچھ کر دیجئے, اللہ عزت عطا کرے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو قرآن پاک میں محبت کرو گے اللہ دنیا دی عزت دے گا, آخرت دی عزت میں بھی مالا مال کرے گا. آئیے میں 2-4 حدیثہ سناوا دے گل مقام آئے. صحیح بخاری دی روایت ہے, اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرات الکرام بررا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْدَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ أَجْرَانِ. ترجمہ سماعت فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جرا بندہ ہے قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے, قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا ہے, اور قرآن پاک دا ترجمہ بھی جاندہ ہے, قرآن پاک دے معنی بھی جاننے والا ہے, قرآن پاک دے مفہوم بھی جاننے والا ہے. آقا دا فرمانے کہ لوگ جرا بندہ ہے قرآن سمجھ کے پڑھے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ معزز فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ سانو بھی قرآن اور پیار دے دے, بولو آمین. ہے نا قرآن اور پیار, اور قرآن اور محبت ہے گی جے نا, ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے. 1 2 3 4 آمین. تینوں یاد ہے ہے اللہ غصہ نہ کرے آجے. یقین جانو اللہ دی عزت دی قسمیں دل خون دے آسور ہوندہ ہے. 50 سال ہو گئے نمازہ پڑھ دیا نو سورۃ فاتحہ دا ترجمہ کوئی نہیں آئے, کوشش ہی کوئی نہیں کی تھی, کوشش ہی کوئی نہیں کی تھی. نبی پاک نے فرمایا ہے جرا بندہ قرآن دا ترجمہ بھی جانے اللہ معزز مقرر فرشتیاں دا ساتھ دے گا,
اگلی قدرات یان نہ سنیے، کوشش تے کر سونیا، کاوش کر، جستجو کرے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے جڑا بندہ یہ قرآن پڑھدا لیکن پڑھیا نہیں جاندا، اٹک اٹک کے پڑھنے والا، رک رک کے پڑھنے والا، جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے رہے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے بندے نو دورے اجر نال مالا مال فرمائے گا۔ کوشش تے کر، کاوش تے کر، محنت تے کر، سونے اللہ دورا اجر عطا کرے گا۔ لہون کسر بندہ اے میسج دے وے، اے بندہ پیغام دے وے، آجا یار تو بھی قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر۔ ہاں جی حاجی صاحب، بابا جی چودھری صاحب وڈے رہے ہو تے تسی بھی آ کر روزانہ دی ایک ایک دو دو ایتا تسی بھی سکھن دی کوشش کرو۔ لے یہ میری عمر ہے قرآن پڑھنا والی، میں کہ تینوں کی ہویا؟ کہتا میں اووریج ہو گیا، میں جی لمٹ کراس کر گیا، میں حد لنگ گیا، پتہ نہیں کیڑی حد لگیا پھر دا ہے۔ کہتا میری وہ سکھن والی دا حد ہے لنگ گئی ہے تو میں ہون نہیں ہے سکھ سکدا۔ کیوں؟ کہتا میری زبان تھتھلاندی ہے، میری زبان ول پیندے نے، زبان میری اٹک دی ہے، زبان میری صاف ہے نہیں چلدی۔ میں کہ نا ڈنڈی نہ مار، گالیاں دینی ہوں زبان بڑی چلدی ہے، غیبتاں کرنی ہوں زبان بڑی چلدی ہے، چگلیاں جنیاں مردی کرا لو، کہانیاں جنیاں مردی سن لو، بھیڑیاں جنیاں مردی سن لو، اے پرانیاں داستانہ جنیاں مردی سن لو۔ ہاں جی اوکھیاں دعاویاں دے نا یاد نے، کماد نے چوہا لگے اے دعائی پائی دیئے، گندم نے چوہا لگے اے دعائی پائی دیئے، چونا خراب ہوئے تے اے ٹوٹکا لائی دے۔ ہاں انہوں کسے یاد نے، کہانیاں یاد نے۔ لوگوں سنو میں تو کہا کرنا، اور جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جاندے نے پھر اونا زبانہ تے قرآن دی ایتا نہیں آیا کر دیا۔ ایک بڑی بڑی میں گل کیتی چاہے کیوں؟ پوچھو ہی نہ مولویاں، انہیں پوچھو ہی نہ لوگا کولو، فلمہ دے نا یاد نے، کنجرہ دے نا یاد نے، ایکٹرہ دے نا یاد نے، ڈرامے دے نا یاد نے، اور طرح طرح دے چینلہ دے نا یاد نے، طرح طرح دے ویب سیٹہ دے نا یاد نے، جے نہیں یاد سورت اخلاص دا ترجمہ نہیں یاد۔ اور اللہ دی عزت دی قسم ہے اور جنہ زبانہ تے کنجر تے گاندے چڑھ جائے پر انہ زبانہ تے قرآن دے ایتا نہیں آیا کر دیا۔ آؤ اے ہاتھ بنے تو ہڑے سامنے فقیر نے، اگر جے ہاتھ بنے جائز نہیں دے، اللہ دی رضا دی خطر ہاتھ بنی بیٹھا۔ آئیے جڑیے قرآن پاک نال، قریب ہوئیے قرآن پاک دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن پاک محبت دی وجہ تو ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دور اجر مالا مال کرے گا۔ اور لوگے کوہرا دی سماعت آنا سماعت کیجئے، کل قیامت دا دن ہونا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخری آیت تقرأها۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ آپ ڈیمانڈ فرمائے گا، اللہ آپ خاص اظہار فرمائے گا، اللہ آرڈر فرمائے گا میرے بندے، میں اللہ آپ اظہار فرما رہے ہیں وہ میرے بندے دنیا تے قرآن پڑھیا کردہ، قرآن پڑھایا کردہ، سکھایا کردہ۔ آج میں اللہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے بندے ایک قرآن پڑھدا جا، جنت دی منزلہ تے چڑھدا جا، پڑھدا جا چڑھدا جا، پڑھدا جائے گا چڑھدا جائے گا۔ اور لوگوں محبت ہی گل کرنا چاہے میں تو کہا کرنا کہ تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے، تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا ذمہ حفاظت آندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ قرآن دی گل کر رہے ہیں ایک حرف تنی کی دا مل دی نال عزت بھی بہا مل دی، اے قرآن شفا دا نسخائے، قرآن شفا دا، قرآن کدوں شفا ملے گی؟ یہ کدوں شفا ملے گی؟ جدو طویل لکھ لے کے گال چپاؤں گے تو کھول کھول کے پیواں گے پلاواں گے، قرآن شفا بن جائے گا۔ صحیح ہے؟ واہ اللہ
پتہ نہیں کس پاسے قوم مولویاں لا چھڑے ہیں. شیخ صاحب ایک حضرت صاحب کو نہ جان دے اتفاق ہویا, حضرت صاحب نے کوگیاں ماری جان لکھی جان. میں کہا کی لکھے ہیں؟ کہتے اللہ سورۃ فاتحہ لکھی. میں کہا واللہ مینوں نہیں پڑھنی آ رہی, چونکہ جرے طویل لکھ دے شیخ جانتے ہیں. ہاں جی لفظہ تے لفظ پسانے نے, سنگ جو سنگا ڈانا ہے. ہاں جی ایسی کوگی مارنی کہ پڑھیا نہیں, پڑھیا نہیں جانا, پتہ نہ لگے لکھیا کی. کہتا سورۃ فاتحہ لکھی. میں کہا جی مینوں تا نہیں سمجھ آئی. کہتا تو کی پھر پڑھے ہیں؟ میں کہا میں یہ نہیں پڑھیا جو تو لکھی بیٹھا ہے نا. میں کوئی ٹوٹی پھوٹی عربی میں بھی لکھ لینا پڑھ لینا, پر میں نے یہ نہیں سمجھ جو تو ہے جناب عبارت بھائی بیٹھا ہے نا, یہ تو مینوں نہیں سمجھ آئی. میں کہا کی لکھا؟ کہتا سورۃ فاتحہ لکھی. میں کہا یہ فائدہ کی؟ کہتا لو یہ بڑا فائدہ ہے جی. سنیا اللہ کی عزت کس کہتا ہے یہ بڑا فائدہ. میں کہا کی؟ کہتا لیمینیشن کروا کے گھر جا کے سامنے جا کے لا دے گا. میں کہا فائدہ؟ کہتا نہ گھر جن بڑھے گا, نہ پوت بڑھے گا, نہ کوئی پرا بڑھے گا, نہ کوئی پری بڑھے گی, نہ کوئی بیماری آئے گی, نہ گھٹیاں دی درد, نہ گوڈیاں دی پیڑ. سارے گھر والے افراد حشاش بشاش مسکران دے چہرے ماشاءاللہ. میں کہا بلے بلے بڑا تیری تویز وچ طاقت ہے. کہندا ہاں ہاں. میں کہا حضرت صاحب مینوں ایک تے دس جے تو کملا بنان دے ہیں اور جدی کول تو دیہاڑی لاون دے ہیں, ایں دے گھر وچ 4-5 قرآن پے نے. اگر انہاں قرآناں دا اینوں فائدہ نہیں ہویا, اے تیرے لکھ کے دے نال بھی اینوں فائدہ. کہنے لگا شیخ اینوں فائدہ ہوئے نہ ہوئے مینوں تے ہوئے گا نا. میں کہ او کی فائدہ؟ کہتا میں کہڑا اللہ واسطے دینا. کہتا میں ہدیہ رکھے ہیں, ایویں نہیں میں دیتا, ہدیہ رکھے ہیں. میں کہا ہدیہ کہنا؟ کہتا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. کوئی مجھ دے جا, کوئی گاں دے, کوئی کٹا دے جا, کوئی بچہ دے جا, یہ تو ہدیہ ہے. واہ میرے اللہ. لوگوں غصہ نہ کرے آجے. قرآن شفائے, بولو قرآن. میں کہا یار قرآن تا پڑھنے واسطے آیا ہے. اے اللہ نے قرآن سے نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہتا اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے. میں کہ اللہ پاک نے شہد بھی تو شفا کھیا ہے. کہتے بالکل ٹھیک ہے. میں کہ پھر شہد نے کھایا نہ کرو, شہد نے شیشیاں چپا کے گلے سے ٹنگیا کرو. شہد بھی شفا ہے نا. تو میں کہا جی کسے بیوقوف نے ویکھے انہیں شیشی چ پایا ہوئے تے بوتل چ پا کے گلے چ ٹنگیا ہوئے. کہتے واسطے کہتے جی شفا مل جائے, ہر بندہ لا لتر لے گا. کہتے بیوقوفے تے پین واسطے آیا ہے, شاید کھان واسطے آیا ہے. تیرے پیٹ تے جائے گا تو تاں پیدا ہوئے گا. میں بھی یہ کہنا سونیا قرآن شفا ہے. پڑھیں گا شفا ملے گی, تلاوت کریں گا شفا ملے گی, نافذ کریں گا شفا ملے گی, قرآن پہ عمل کریں گا شفا ملے گی. اگر قرآن پاک دا نفاذ کریں گا شفا ملے گی. اگر قرآن پاک کو سکھیں گا شفا ملے گی. یہ لکھ لے کے گلے جب پانا کوئی شفا نہیں دے ملتی. اور لوگ ورد کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کے فرماندہ ترجمہ کرنا چاہنا ہے. من قرأ القرآن, امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنت والحسنت بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ساری ترجمہ میں کرنا چاہنا ہے ایک حرف تنے کی دا مل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی. قرآن شفا دا نسخائے نال نسخائے اطمینان دائے. تورات زبور انجیل بیئے پر بکھرا شان قرآن دائے. آلوگ بڑی محبت رب پیغام دینا چاہنا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا گل پلے بنے آجے. جیڑے پیار ایدینال پاگنے سورب دی عزتاں پاگنے. جڑے پیار ایدینال پاگنے
سورب دی عزتاں پا گئے نے اے وزارت کرسیاں تو ود کی اچھا مرتبہ کاری قرآن دائیں تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہونا ہے خوشی حکم قارین پڑھ دا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھ دا جا وناس تائی ہے جا تیری وناس تائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھانا دائیں تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائیں حضرات عرض کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صرف 2 حدیثہ سنانی ہے سنا لا بولو نبی پاک نے فرمایا ابو داؤد کتاب الادب ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ وارضا حدیث پاک بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى اکرام دے شیبت المسلمی وحامل القرآن و اکرام دے سلطان المقصد یار انہوں بند کرو سارے انہوں بیکھی جائیں دے میرے پاس بیکو ہے کاغذہ ٹکڑا ہے حویل لہون میرے پاس بیکھیا جائے پتہ نہیں کی شاپ کڈو نے کاری شاپ سارے بیکھی جائیں دے پریشان ہویا جائے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جرا تنہ بندے حدیثت کردائے سنو حدیث ابو داؤد کتاب الادب آقا دا فرمانے جرا تنہ بندے حدیثت کردائے وہ گویا کہ اللہ دی عزت کردائے بڑی وڈی گل دے جرا تنہ دی عزت کردائے گویا کہ اللہ دی عزت کردائے ایویں گل کہہ دینا چاہنا جرا تنہ بندے عزت کرے گا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا نمبر 1 اکرام ذی شیبۃ المسلم بڑے مسلمان دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا ہے اللہ عزت عطا فرمائے گا حدیث ابو داؤد دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وحامل قرآن جرا بندہ حافظ قرآن دی عزت کردہ ہے جرا بندہ قاری قرآن دی عزت کردہ ہے جرا بندہ عالم دین دی عزت کردہ ہے اپنے امام دی عزت کردہ ہے گویا کہ اللہ دی عزت کردہ اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا اسی تو مولوی سمجھ کے گل اگنور کر مولوی ہے نا جی خطیب ہی ہے نا جی امام صاحب ہی نے نا اللہ دی عزت دی قسمیں بڑی وڈی گل لے نبی پاک نے فرمایا ہے اور جرا بندہ حافظ قرآن دی امام دی خطیب دی قاری دی عزت کردہ ہے گویا کہ اللہ دی عزت کردہ ہے اللہ سانو بھی عزت کر دی توفیق دے دے عزت کئی انداز نے حیا کرنا عزت دی دلیل ہے ادب کرنا عزت دی دلیل ہے استاد سامنے ادب نال بیٹھنا میٹھی گفتگو کرنا ادب دے دائرے تے رہ کے بولنا یہ عزت دی دلیل ہے استاد دی خدمت کرنا عزت دی دلیل ہے وہ دی ضروریات نو پورا کرنا عزت دی دلیل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کو کسی نے پوچھیا گیا حضرت جی تو آڈے نزدیک اے خطیب دی امام دی کنی کو عزت ہے کہندے نے رأیت الحق کا معلمین کہندے نے اللہ دی عزت دی قسمیں میں سب تو بڑا حق امام دا خطیب دا استاد دا سمجھنا اور پوچھا گیا یہ دی کیویں عزت کریے امام بخاری فرمان لگے میرا اے نظریہ ہے استاد دی عزت اور تعظیم تے تکریم واسطے ایک ایک حرف دے بدل 1,000 دینار پیش کیتا جائے میں منگو نہیں پوچھا ہے پریشان نہ ہو جائے استاد دی عزت دا اے طریقہ کار ہے ایک حرف دے بدلے 1,000 دینار پیش کیتا جائے اور اللہ دی قسم میں بڑے لوگ ہونے بھی آئے ہیں شیخ صاحب نے پتہ ہے اور چھوٹی وال دے چھوٹی وال نے نورپور نے تھوڑے دن پہلے شیخ فیض بھٹی صاحب میرے نال نے وہ تو کئی دفعہ جان دے اتفاق ہویا ہے یار کیا انہوں نے ماحول بنایا ہے کیا انہوں نے ماشاءاللہ ڈسپلن بنایا ہے
یقین جانو میں مبالغہ نہیں جے کر رہا، جدو بچوں دی تقریب ہوندی ہے نا، بچوں دی تقریب ہوندی ادھروں جی بچے نے حفظ کیتا، اے جی بچے نادرہ پڑھے ہے، باپ جناب 2-4 سوٹ بھی لے کے پیش کر رہے ہیں 10,000 روپیہ، ادھر کو آگے ہے اے جی میں ایک بکرا دینا پہ استاد جینا، کوئی کہندا میں کٹا دینا، کوئی کہندا میں وچھا دینا، یقین در میں خود ہوتے وڈ کے آیا ہون بھی لوگ ہیں نے ایتھے جی اللہ دعا کرو اللہ قدر کرنے دی توفیق دے دے یاروں میں اللہ دی قسمیں درد دل والے گل کر رہا دے تسی نہیں جانتے ایک بہت بڑی حدیث سناوا امام ابن حجر الاسقلانی نے کتاب لکھی المنبہات حدیث اگرچہ سندر ضعیف معنی روایت ٹھیک دے آخری روایت سناوا اے سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو میرا خیال ہے پھر نہ بڑھو سر شروع کر لئیے اچھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو اور اچھی بولو تھوڑی چھیتی جان چھڑا گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اذا ابغض المسلمون علماءهم وتناكحوا على جمع الدراهم واظهروا عمارة أسواقهم رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمال والجور من السلطان والخیانت من غلات الحکام والسولت من العدو ترجمہ سماعت کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماد نے صحابہ ایک وقت آئے گا علماء دی تذلیل کی دی جائے گی علماء دی توہین کی دی جائے گی علماء دی بےزتی کی دی جائے گی علماء دی انسلٹ کی دی جائے گی وقت آئے گا لوگ علماء بغض رکھن گے علماء حسد کرن گے اللہ میں نے تو محفوظ فرمائے میں رب دی عزت انہیں گواہ بنا کے کہنا چاہنا بھولے کے بھی کسی عالم دین البیر نہ پا پاویں اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں میرے سامنے 20 دلائل اور واقعات میں جنہاں نے بھی علماء نے بیر پائے رب نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا کے رکھ چھڑیا ہے اور ایک اور بھی گل کرا سنو جڑے علماء کو دور ہو جاندے نے علماء دی توہین تے بےزتی کرنے والے وقت دے نال نال اللہ انہاں لوگاں نے دین کو محروم کر دیا کردا جے بے ایمان ہو کے دنیا تو جاندے نے مولوی ہے نا جی ہے اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو لوگ علماء دی توہین کرنگے تذلیل کرنگے علماء دی بیعدبی گستاخی علماء نے بغض رکھنگے دوسری گلدہ تیار نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے وَتَنَاكَهُ عَلَى جَمِعِ الدَّرَاهِمْ ایک وقت آئے گا پیسے دی بنیاد تے دولت دی بنیاد تے بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے ناتے طے کیتے جانگے وقت آیا ہے کہ نہیں بولو فیصلہ تو اڑے دے چھٹے ہیں لڑکے والے اونا دے بھی عجیب بھی مزاج لڑکی والے دی عجیب بھی ڈیمانڈ ہے دیکھو لڑکے والے نے مولانا کم از کم میرے بیٹے دا سٹیٹس ہونا چاہیے ہے کی سٹیٹس کی کہتے ہیں میرا بیٹا ٹیچر لگ گیا ہے سرکاری ملازم لگ گیا ہے کم از کم وہ دا کف وقتے ہوتا ہے معیار دا رشتہ تو ہونا چاہیے ہے یار تیرا معیار کی کہتے ہیں کم از کم اور نہیں تے 1 to 5 دا لب جائے نا میں کہتے ہیں میں جہاں تے بھا لینا 1 to 5 ہے جدہ وڈا او دا وڈا وڈا مانگت ہے اے منگنا تھائی دسیا جے یہ ڈیمانڈ کرنا یہ منگنا نہیں چنگا پڑا کہنا جی موٹر سائیکل ملے گڈی ملے ہاں جی کم از کم جہیز ملے ہوں تو اللہ معاف فرمائے نے حالات خراب ہو چکے نے پہلے لسٹ بنا کے بھیج دیتی جاندی فریج ایویں دا ہونا چاہیے ہے ہاں جی اوون ایجا ہونا چاہیے ہے تے جناب اللہ معاف فرمائے ایک کوکنگ ریج ایویں دا ہونا چاہیے ہے جڈا وڈا او دا اوڈا وڈا مانگ ہاں جی ہن نا اے دلہن ویاہ تے گھر لیندی بیٹھا ہے چودھری صاحب نے ماشاءاللہ ہن بڑا خوش ہو کے دسن دے اے جی ماشاءاللہ نا اے سیف الماری اے ماشاءاللہ میری بیگم لے کے آئی اے جناب الحمد اے شگار میز بھی او دا ہے آج بیڈ بھی ہوتا ہے موٹر سائیکل بھی ہو کے لے کے آئی تو بندہ پوچھے تیرا کی پیڑی بوتھی والے ہیں سارا کوئی تو لے کے تو کی کیتا ہے حالانکہ گل مسئلے دی علماء بیٹھے نے سنو یہ ڈیمانڈ کر کے جہیز دا مطالبہ کرنا بہت بڑی لعنت ہے
اگر کوئی باپ اپنی مرضی نال دیندہ الگ بات ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، یہ بہت بڑی خراست ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ جہیز بنانا بھی کدی ذمہ داری ہے؟ اور لڑکے دی ذمہ داری ہے۔ جہیز دینا بھی بیٹے دی، لڑکے دی ذمہ داری ہے۔ عورت دی کوئی ذمہ داری نہیں، باپ دی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں بھی کہنا بھائیو، جہیز نہ دیو بلکہ وراثت دیو، وراثت۔ اسی آپ ہی میرے حالات پیدا کیتے ہیں، وراثت تو نپ جانے ہیں، ہڑپ کر لے ہیں، پتروں دے چھڑے ہیں، ہاں جی پائیوں دے چھڑے ہیں، اور تیاں نے وراثت کو محروم کر دیتا۔ اگر وہ حرام ہے تے بھی بہت بڑی لعنت ہے، تیاں دا کھانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ سنو، نبی پاک نے فرمایا پیسے دی بنیاد پر رشتے ہونگے، تو جو لڑکی والے نے انہوں نے بھی عجیب ہی ڈیمانڈ ہے۔ ہاں جی مولانا بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ، بابا جی کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ، کوئی خاص کیویں دا بیٹا ہونا چاہیے ہے؟ کہندہ ہے ہور تک کچھ نہیں، کم از کم منڈا کو نوکری لگیا ہوئے، ہور کہندہ ہے منڈے دا اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے۔ وجہ ساڑی یہ بیٹی نہ زیادہ فرادہ کھانا نہیں بنا سکتی، اگا پیچھوں دا بے شک بار گیا پاوے چوڑیا دے کتے ہی توندہ ہوئے پیسہ۔ اے منڈے اے کڑی والے دی ڈیمانڈ ہے۔ بھائیو دین نو مقدم رکھیے، دین نو۔ نبی پاک نے فرمایا وَتَنَاكَهُ عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ جرم و دینار دی بنیاد پر رشتے ناتے ہونگے۔ تیسری بات وَدَهَرُ عَمَّارَةَ أَسْوَاقِهِمْ فرمایا بازارہ دن لوگاں دے بڑے بڑے محل نظر آنگے، کوٹھیاں تے بینٹگاں تے چبارے، ہاں جی مکانہ تے بارے مقابلے ہونگے۔ اللہ میری توبہ سن لو، نبی پاک نے فرمایا جب تینے جیدہ ہونگیاں اللہ 4 سزاواں دے گا۔ پہلا عذاب مہنگائی دا آئے گا، پہلا عذاب تو دوسرا عذاب نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ گندے ظالم حکمران مسلط کرے گا، یہ ویسے کوئی نہیں آئے، اللہ گندے حکمران مسلط کرے گا۔ اور تیسرا عذاب اللہ رشوت خور اور بد دیانت قسم دے جاجتی حاکم مسلط کرے گا۔ اور چوتھا عذاب نبی پاک نے فرمایا ہے یہ تیرے جیدہ ہونگیاں تے تو اللہ دشمن توڑے تے مسلط ہو جائے گا۔ بھائیو دعوت فکر دینا چاہنا، آئیے اللہ دے قرآن مقدم رکھیے، نبی پاک دی حدیث مقدم رکھیے۔ اللہ دی جدی قسمیں قرآن و حدیث وفات پیار دے محبت نتیجہ اللہ دنیا دی عزت مالا مال فرمائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے جنت دا مہمان بنائے گا۔ میں دوبارہ درخواست کروں گا اگر میری زبان جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکلے آئے پلیز درگزر کرنا، معاف فرمانا، اعلیٰ درفی دا مظاہرہ کرنا، بڑے پندہ مظاہرہ کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، عزت دا پیغام دیتا ہے، کامیابی دا پیغام دیتے ہیں، اور قرآن پاک دی تعلیم دی بھیک منگیے۔ آؤ قرآن نال قریب آؤ، اللہ میری توڑی دنیا آخرت بہتر کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واسأل اللہ لی ولکم العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے، اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے، ماواں دی دعاواں لوگ ماواں، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں، ناراض جے ماں ہووے میرے بھائی گل نہیں بن دی، رحمت دی سرد اتے کدی بدلی نہیں تن دی، ماواں باج کچھ بھی نہیں اے خو سمجھاواں لوگ ماواں، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے، ماواں دی دعاواں لوگ ماواں، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں۔ قرآن چ اللہ دے فرمان پڑھو لوگو، قرآن چ اللہ دے فرمان پڑھو لوگو، تسی اپنے پیو ماں تے احسان کرو لوگو، نظم چ رب دا قرآن سنوا لوگ ماواں،
ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگت دی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لگاواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں خوشحال گھرانے دی سنگار ماواں نے غم خار ماواں نے دلدار ماواں نے ماواں جد راضی تیری سوکھیاں نے راواں لوگ ماواں بڑا پیارا جملہ ہے ماواں جد راضی تیری سوکھیاں نے راواں لوگ ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگت دی ولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لگاواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں گل کردا میں بے تیری گل مکدی مکا طاہر گل کردا میں بے تیری گل مکدی مکا طاہر صبر سجاون پرما نہ ہووے خفا طاہر کرے رب میری شالہ منظور دعا طاہر سب لوگ سمجھ جاون کوئی نظم سنا طاہر ماواں دی رضاواں نال رب دی رضاواں لگو ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے اللہ ساڑھے حال تیرے فرما اللہ بڑے گنہگار ہے تو معاف فرما اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے میرے اللہ تو معاف فرما اللہ مزید گناہ کرنے دی طاقت بھی نہیں رہ گی اللہ تو معاف فرما اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا میرے اللہ تیرے غفور رحیم ہونے دا واسطہ اللہ تو معاف فرما اللہ سانو محسوس ہوندہ تو ساڑھے تے ناراض ہیں اللہ تو راضی ہو جا اللہ تیرے بندے تیرے غصے دا سامنا نہیں کر سکتے اللہ تو راضی ہو جا اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ میرے جیسے بھائی دا جو عزیز ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا اللہ تو معاف فرما اللہ ایک بڑی لمبی فرشتی اگر میں ایک دا نام لواں کافی سارا ٹائم درکار ہے اللہ دلہ دے راز بھید تو بہتر جاننے اللہ جنہ دے بیٹے بیٹیاں اللہ جنہ دے بیوی بچے بانڈے بانڈیاں اللہ جنہ دے امی ابو فوت ہو انہیں تو معاف فرما میرے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ اس مسجد جتنے بھی نمازی معاونین منتظمین ذمہ داران اس مسجد امام خطیب جو بھی فوت ہو گئے اللہ تو معاف فرما اللہ اپنے جنت مہمان بنا دے میرے اللہ جو زندہ نے زندگی جی برکت فرما اللہ مال جان لے خیر فرما اللہ آن والے برے حالات کو محفوظ فرما اللہ زندگی شان والی دینا تے موت ایمان والی دینا میرے اللہ اپنے رحمت دے نال بے اولادہ دے حال تے رحم کر دے اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری خوبی ہے میرے اللہ تیری عزت ہے میرے اللہ تیرے بندیاں دا بے اولاد ہونا عیب سمجھا جاندہ ہے میرے اللہ اللہ اپنے رحمت دینا نرینہ اولاد جیسی نعمت مالا مال کر دے میرے اللہ جنہیں کل بیٹے بیٹیاں موجود نے نیک بنا دے اللہ اپنے امی ابو دی اکھاں دے ٹھنڈک بنا دے اللہ تیہاں دے مقدر سونے بنا نصیب اچھے بنا دے اللہ کسے ظالم دا متھا نہ لائیں اللہ کسے فرعون دے متھے نہ لائیں میرے اللہ جو میری پہنا بیٹیاں دکھی نے سکھ دے دے اللہ جنہ دے بیٹیاں بیٹے جوان نے اور انہاں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہے اللہ تو آسانیاں پیدا فرما اللہ عزت والے کر دے دے غیرت اور حیا ایمان والے کر دے دے زندگی شان والی دینا تے موت ایمان والی دینا اللہ
ملک پاکستان دے حال کرم فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ اللہ جو بھی پاکستان دے نال مخلص نہیں، جرا اسلام دے نال مخلص نہیں، اللہ انہوں تباہ کر دے، برباد کر دے، عبرت نشان بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ بالخصوص کشمیریہ دی مدد فرما، اللہ فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ فلسطینی مسلمانہ دی حفاظت فرما، اللہ انہوں دی قربانیاں قبول فرما، بیت المقدس آزادیاں دے دے، اللہ مسلمان لیڈران حیا دے دے، غیرت دے دے، جذبہ جہاد رن مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز، جلسے، کانفرنس، محفل، حمد و نعت، سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ حفیظ اسلامک سنٹر، نام ہے اعتماد کا۔